سینئر صحافی اور کالم نگار محمد بلال غوری نے کہا ہے کہ فرقہ عمرانیہ کے پیروکار اپنے قائد کا کبھی قائد اعظم محمد علی جناح سے موازنہ کرتے ہیں تو کبھی انہیں عصر حاضر کا ذوالفقار علی بھٹو قرار دیتے ہیں، لیکن اگر ان کا کسی شخصیت سے تقابل کیا جا سکتا ہے تو وہ پاکستان توڑ کر بنگلہ دیش بنانے والے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ہیں، اور اب اس بات کی تصدیق عمران خان نے بذات خود کر دی ہے۔ اپنے ایک کالم میں بلال غوری کہتے ہیں کہ 4 دسمبر کو صحافیوں کو پہلی بار سائفر کیس کی سماعت ملاحظہ کرنے اور ملزموں کے افکار اور خیالات جاننے کا موقع ملا تو اڈیالہ جیل کے 2 نامور قیدیوں نے اپنے عزائم اور ارادے آشکار کر دیے۔ خبت عظمت کا شکار گدی نشین شاہ محمود قریشی نے خود کو مہاتما گاندھی قرار دے دیا اور فرمایا موہن داس کرم داس گاندھی کی طرح وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں کسی عہدے کی حاجت نہیں، جبکہ فرقہ عمرانیہ کے بانی مہاتما عمران خان کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ عصر حاضر کے شیخ مجیب الرحمان ہیں۔ انہوں نے آخری سانس تک لڑنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کر لیا، مگر اس نے 162 نشستیں جیتیں، ہم بھی جیتیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان کی کامیابی کا مطلب کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ بلال غوری پوچھتے ہیں کہ کیا عمران خان بھی ملک دو لخت کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے سیاسی منظرنامے پر 3 شخصیات کا غلبہ تھا: شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں میں یہ قدر مشترک تھی کہ بہت اعلیٰ پائے کے خطیب اور عوام کی نبض شناس تھے۔ دونوں کی شعلہ بیانی کا یہ عالم تھا کہ مجمع پر سحر طاری ہو جاتا، مگر ہر 2 شخصیات میں مقررانہ صلاحیت کے سوا کوئی مشابہت اور مماثلت نہ تھی۔ شیخ مجیب کی تمام تر صلاحیتیں فن تقریر تک محدود تھیں، مگر بھٹو ہمہ گیرو ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے۔ مشرقی پاکستان بحران کے ایک اہم کردار میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرمان علی جو سقوط ڈھاکہ کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے بعد ازاں ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ شیخ مجیب کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا، وہ ایک بہت اچھا مقرر تھا جس کو انگریزی میں ڈیماگوگ کہتے ہیں، ایسا شخص جس میں عقل کی کمی ہو لیکن تقریر بہت اعلیٰ کرتا ہو، عوام کو ادھر سے ادھر لے جائے، بہت ہی اعلیٰ تقریر کرتا تھا، لیکن وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک نہیں تھا۔ شیخ مجیب جنہیں ڈیماگوگ قرار دیا جاتا ہے، ان کی تقریروں نے بنگالیوں میں نئی روح پھونک دی۔ ان کے ایک جملے نے ایسا بیانیہ متشکل کیا جس کا ریاست کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اور وہ جملہ تھا، مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ وہ دانشور جنہوں نے تاریخی حقائق کو مسخ کر کے موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان میں درپیش حالات سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، وہ دراصل سابق وزیر اعظم عمران خان کے سخن ساز حلیف ہیں۔ عمران خان کے سحر میں مبتلا دانشوران عصر جن کا رزق ان کی مقبولیت سے وابستہ ہے، وہ کبھی بھٹو سے ان کا موازنہ کرتے ہیں تو کبھی انہیں قائد اعظم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والے دانشور نہ صرف ماضی کی قداور شخصیات میں ان کی مشابہت کی سچی جھوٹی روایت ڈھونڈتے ہیں، بلکہ حالات اور واقعات کے تانے بانے ماضی سے جوڑنے کے لیے دروغ گوئی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بلال غوری کا کہنا ہے کہ یوں تو عمران خان اس قدر منفرد اور ممتاز شخصیت کے حامل ہیں کہ ان کا ماضی کے کسی بھی سیاستدان سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ جنسی بے اعتدالیوں کے باعث اس وقت کے فوجی حکمران آغا مدہوش کا پرتوں ہیں۔ گاہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھٹو کا بھیس بدل کر قائد عوام بننے کی تک و دو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس دور کے رہنماؤں سے تقابل کرنا ہو تو انہیں موجودہ دور کا شیخ مجیب کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ ڈیماگوگ کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ عمران خان ایسا شعلہ بیان مقرر ہے کہ چاہیں تو پانی میں آگ لگا دیں۔ چینی کہاوت ہے کہ آگ کو کاغذ سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، مگر وہ زور خطابت کی بنیاد پر یہ کارنامہ بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ شیخ مجیب کی طرح بیانیہ بنانے اور اپنے مقلدین میں اسے حرف آخر کے طور پر پیش کرنے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں۔ جس طرح شیخ مجیب کے بیانیہ کا ریاست کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اسی طرح عمران خان بھی اپنے پیروکاروں کو اس نہج پر لے آئے ہیں جہاں عقل و خرد اور دلیل و منطق کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ان کے چاہنے والوں کا ذہنی معیار اور طرز عمل دیکھ کر خیال آتا ہے کہ محض قائد ہی ڈیماگوگ نہیں ہوتے، تحریر اور تقریر کے فن میں طاق ان کے مقلدین اور جذباتی پیروکار بھی ڈیماگوگ ہو سکتے ہیں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کی طرح جان دینے کو تیار ہوں تو بھی یہ توقع رکھنا ابس ہوگا
کہ ان کی سیاست ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ تحریک انصاف کے ہاں نظریاتی کارکنوں کی وہ کھپت دکھائی نہیں دیتی جو ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہاں البتہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی سیاست اور مقبولیت یکسر ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ عمران خان کا موازنہ اور تقابل شیخ مجیب الرحمان سے کیا جا سکتا ہے، مگر اب نہ تو وہ حالات ہیں اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت میں وہ شدت ہے کہ ان کے اشارہ ابرو پر ملک بند ہو جائے، یا پھر تمام تر مزاحمت اور رکاوٹوں کے باوجود ان کی جماعت اس طرح جھاڑو پھیر دے جس طرح عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس حوالے سے عمران خان کئی طرح کے مبالغوں اور مغالطوں کا شکار ہیں۔ ہاں البتہ انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے مرکزی کردار جنرل یحییٰ خان کو ضرور مات دے دی ہے، اور دونوں شخصیات میں وردی کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔